خانگاہ انوار تارکیہ سے میاں منور قادری تارکی شاذلی حاضر خدمت ہے۔ آج آپ کو بہت ہی زبردست اور پیارا عمل بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ اعمال سورہ کوثر بہت ہی زبردست عمل ہے۔ اس عمل کے لیے کافی شاگردوں نے مجھے گروپ میں بھی کہا تھا، واٹس ایپ گروپ میں، کہ حضرت ہمیں بندش کا کوئی عمل بتائیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ الحمدللہ اتنا مجرب عمل بندش کا ہے، آپ یہ عمل کریں گے ہر طرح کی بندش رموو ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ خانگاہ انوار تارکیہ کے یوٹیوب پر 2 چینل ہیں، آپ دونوں چینل کو سبسکرائب کریں، میاں منور قادری شاذلی کے نام سے اور میاں شاذلی خانگاہ انوار تارکیہ، اور اسی طرح ہمارا فیس بک بھی ہے، اور ہماری ویب سائٹ ہے میاں منور قادری شاذلی.com۔ شاذلی وظائف اپلوڈ ہیں اور شاذلی لائبریری اپلوڈ ہے۔ آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کریں، اللہ رب العزت تمام میں بخو برکتوں سے نوازے۔ اعمال سورہ کوثر بندش کا عمل یہ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ اب ہمارے کافی احباب یہ پریشان ہوتے ہیں کہ جیسے کاروبار کی، خاص کر کے لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں کہ حضرت ہمارے کاروبار پر بندش ہے، ہم نے 1 جگہ سے چیک کروایا، 2 جگہ سے چیک کروایا، 3 جگہ سے چیک کروایا تو بندش آ رہی ہے۔ اسی طرح ہماری بہنیں ہوتی ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ ہماری شادی پہ بندش ہے، شادی کے معاملات رشتے آتے ہیں، لوگ دیکھ کے چلے جاتے ہیں، دوبارہ ان کا فون نہیں آتا، رابطہ نہیں کرتے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہی کوئی منع کر دیتے کہ ہم نے جانا نہیں، اگر کوئی آتا بھی ہے تو آ کر دیکھ جاتا ہے، اچھا ان کا لہجہ ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ پھر واپس رابطہ نہیں کرتے۔ اسی طرح گھر پر کسی کے بندش ہے، روزی رزق کی بندش ہے، اب کسی کے صحت پر بندش ہے، وہ بندہ بیمار ہے، مشکل میں ہے اور دن رات بہت مشکلوں سے زندگی گزار رہا ہے بیچارہ، تو صحت کی بندش کے اوپر لگی ہوئی ہے۔ اسی طرح کسی کے اوپر مردانہ طاقت کی بندش ہے، کسی حاسد نے مردانہ بندش لگا دی ہے، پریشان ہے، دوائیاں لیتا ہے، ٹھیک نہیں ہوتا، دوائی اثر نہیں کرتی، کام نہیں کرتی دوائی، تو آپ یہ عمل کریں۔ اسی طرح اولاد کی بندش ہے کسی کے اوپر، اولاد کی بندش کے لیے بھی بہت ہی زبردست عمل ہے، میاں بیوی دونوں کریں تو اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ان کو اولاد کی نعمت سے نوازیں گے۔ اسی طرح اگر کسی کے اوپر سفر کی بندش ہے، وہ کوشش کر رہا ہے، اپلائی بھی کر رہا ہے، ویزے کے لیے اپلائی کر رہا ہے، پاسپورٹ بھی بنا ہوا ہے، لیکن کیا ہے کہ اس کا باہر جانا ہو نہیں رہا، ممکن نہیں ہو رہا اور اسباب نہیں پیدا ہو رہے، وہ بڑی کوشش کر رہا ہے، پیسہ بھی لگا دیا، لیکن کیا ہے کہ اس کے اسباب نہیں بن رہے۔ تو اب الغرض کسی قسم کی بھی بندش ہو، ٹھیک ہے نا، کسی قسم کی بندش ہو، صحت کی بندش ہو، گھر میں لڑائی جھگڑا اور یعنی کہ کسی قسم کے بھی معاملات ہوں، تو یہ الحمدللہ آپ بندش کا عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت اپنی قدرت سے، اپنے کرم سے اور سورہ کوثر کی برکت سے آپ کو شفا عطا فرما دے گا۔ جناب آپ نے سورہ کوثر کا عمل کیا تھا 10 دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھی تھی، وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے روزانہ 10 دنوں میں 4300 مرتبہ پڑھا تھا وہ بھی کر سکتے ہیں۔ جنہوں نے 1100 مرتبہ روزانہ یہ عمل کیا تھا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی یہ کر سکتے ہیں۔ جن احباب نے 1100 مرتبہ سورہ کوثر کا عمل کیا تھا، روزانہ 1100 مرتبہ پڑھا تھا 10 دن ذی الحج کے مہینے میں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ یا وہ بھی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے کہیں سے بھی کوئی عمل کیا ہو، ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ عمل چلے گا۔ اور اس کے علاوہ جن احباب نے سورہ کوثر کا عمل نہیں کیا وہ کیا کریں گے، وہ ہمارے سے رابطہ کریں گے واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب پر آپ کمنٹس میں لکھ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کی اجازت دے دوں گا، پھر آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی کر سکتا ہے، جس کو یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلے ہیں، وہ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو میری طرف سے اجازت ہوگی، اگر اجازت لے کے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ فوراً رزلٹ آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ آپ نے 7 اناج لینے ہیں، 1 اناج گندم ہوگا، باقی 6 اناج آپ نے کریانے والا جو ہوتا ہے، سپر سٹور ہوتا ہے، جن کے پاس یہ دالیں وغیرہ، دالیں چاول وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ان کو بولیں گے 7 اناج دے دیں، 1 اناج گندم ڈالیں، باقی 7 اناج 6 اناج ہوں، اس میں چاول آ گیا، دالیں آ گئیں، ٹھیک ہے نا،
تو باقی گندم آ گئی، یہ پورے وہ 7 اناج آپ کو دے دیں گے. اب اس میں آدھا کلو بھی لے سکتے ہیں، 1 کلو بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ عام ہر کسی کو اجازت ہے. جنہوں نے سورہ کوثر کا عمل کیا ان کو بھی اجازت ہے. سورہ کوثر کا عمل جنہوں نے نہیں کیا وہ اجازت لے کے کریں گے تو فوراً انشاءاللہ تعالیٰ بندش ختم ہو جائے گی. یہ کرنا ہے کہ آپ نے 7 اناج لینے، لے کے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے نا. کسی بھی نماز کے بعد وضو کی حالت میں ہو، یعنی کہ نماز کے بعد آپ جائے نماز پر بیٹھیں تو اس کے بعد آپ نے سامنے رکھ کے 1100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے. 1100 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنا ہے. پڑھ کر اول آخر 7 بار 11 مرتبہ 9 مرتبہ آپ درود شریف برکت کے لیے پڑھیں، ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد آپ نے 1100 مرتبہ پوری تعداد پڑھ کے پھر درود شریف پڑھنا. پھر آپ نے 7 اناج کے اوپر دم کر دینا، ٹھیک ہے نا. 7 اناج کے اوپر دم کر کے تو اب یہ آپ نے پاس رکھ لینا. صبح روزانہ آپ نے اس میں سے اناج اتنا آپ نے مٹھی لینی ہے جتنے آپ کے مٹھی میں آ جائیں، یعنی کہ بھر کر مٹھی نہیں لینی کہ ابھی آدھے بیچ میں سے گر رہے. نارمل آپ نے ایک مٹھی اس میں سے لینی، 7 اناج کی مکس کر لینا اس کو اچھی طرح سے. 7 اناج کی ایک مٹھی لینی، لے کے آپ نے اینٹی کلاک 7 دفعہ اوپر سے گھمانا ہے، ٹھیک ہے نا. 7 مرتبہ اوپر سے گھما کے آپ نے یہ 7 اناج پرندوں کو ڈالنا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ قبرستان میں ڈال دیں گے تو وہاں الحمدللہ پرندے ہوتے ہیں، وہ کھا لیں گے، ٹھیک ہے نا. تو اگر وہاں پاسبل نہیں ہے، جیسے آؤٹ آف کنٹری ہے، یورپ میں ہے تو یا انڈیا میں ہے یا اور کئی ملک میں ہے جہاں پر یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ قبرستان میں جا کے یہ رکھیں، آپ اس طرح کریں گے کہ آپ اپنی چھت پر ڈال دیں یا بالکنی میں کسی بھی چیز میں ڈال کے رکھ دیں. یعنی کہ ہم نے پرندوں کو ڈالنا ہے تو یہ بے ادبی نہ ہو، نیچے نہ گریں، ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے نا. تو یہ پرندوں کو ڈال دیں. اب یہ روزانہ آپ نے جتنی بھی ہے اس میں آدھا کلو لیے ہیں، آپ نے روزانہ اتنی مٹھی لینی ہے، 7 دفعہ گھمانی ہے. لیکن یہ کوشش کرنی ہے کہ صبح ہو جائے، یعنی کہ صبح 7-8 بجے، 6 بجے، 7-8 بجے، 9 بجے کے قریب صبح ہو جائے. یا اگر جو لوگ کاروبار پر جاتے ہیں تو وہ کاروبار پر جاتے ہوئے یہ پہلے کر کے عمل جائے، ٹھیک ہے نا. جو ہماری بہنیں رشتہ کی بندش ہے وہ بھی صبح کر لیں، ٹھیک ہے نا. اولاد کی بندش ہے تو وہ بھی اس طرح صبح کر لیں. تو کیا کرنا ہے کہ یہ آپ نے اتنی مٹھی لے کے پھر روزانہ دوسرے دن بھی رکھ دینی، تیسرے دن بھی رکھ دینی، تیسرے دن بھی آپ نے رکھ دینی ہے. اسی طرح یہ پورے آپ نے ختم کر دینے. اب اس میں کہ آدھا کلو ہے تو آپ اس کے بعد یعنی کہ یہ آپ کے جتنے دن بھی جائیں، ٹھیک ہے نا. تو جتنے دن بھی جائیں اس کے بعد اگر آپ مناسب سمجھیں تو استخارہ کروا کے چیک کروا لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بندش نہیں ہوگی. یا کسی کے اوپر سخت بندش ہے تو وہ 1 کلو لے لیں. تو اسی طرح روزانہ صدقہ کر دیا کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بندش ختم ہو جائے گی، رموو ہو جائے گی. اب کسی کے کاروبار پر بندش لگی ہوئی ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اس طرح کرے کہ 1 مٹھی روزانہ لے کے شام کو مغرب کے ٹائم یا شاپ جب کارخانہ شاپ بند کریں اس ٹائم لے کے اپنے کاؤنٹر کے اوپر جہاں وہ بیٹھتے کاؤنٹر کے اوپر اس کو ڈھال دیں، ایک ہی جگہ رکھ دیں یا ایسے کاغذ رکھے کاغذ کے اوپر وہ رکھنا، ٹھیک ہے نا. شام کو رکھ کے آ جائے، صبح جائے، صبح جب شاپ اوپن کرے تو پھر اس کو اٹھا کے تو اسی طرح پرندوں کو وہ ڈھال دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ بندش ختم ہو جائے گی. یہ بہت ہی مجرب عمل ہے، بہت ہی پاورفل عمل ہے. آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بندش رموو ہو جائے گی. جس طرح کی بھی بندش ہو، چاہے الوی ہو، سفلی ہو، کالے کی بندش ہو، جس طرح کی بھی بندش ہوگی تو یہ رموو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. جب آپ کا یہ پورا پروسیس ہو جائے، پورا آپ نے یہ اناج صدقہ کر دیا، اس کے بعد پھر آپ اللہ رب العزت کے حضور 2 رکعت نفل پڑھیں، ٹھیک ہے نا. اس کا ثواب پیارے آقا کریم کی بارگاہ اقدس عالی شان میں پیش کریں اور سلسلے کے بزرگان کو کریں. اللہ رب العزت کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو یہ دعا لازمی کیا کریں کہ یا اللہ مجھے نماز کی لذت عطا فرما، ذکر و اذکار کی لذت عطا فرما، برکتیں عطا فرما. دیکھیں نماز ہم پڑھتے ہیں، آج کل کیا ہو رہا ہے کہ نماز ایک فارمیلٹی ہے، ہم جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، پڑھ کے ہم بہنیں گھر پہ پڑھتی ہیں، بھائی ہمارے دوست احباب مسجد میں جاتے ہیں، وہ جا کے نماز پڑھ کر آ جاتے ہیں، فرض پورا کر آتے ہیں اپنی طرف سے. لیکن فرض اپنی طرف سے پورا کر آتے ہیں، لیکن دیکھیں مین
نماز کی آپ کو لاجک سمجھے، میں نماز کی جو تھیم سمجھے وہ کیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے حضور حاضر ہو رہے ہیں. تو کیا ہونا چاہیے کہ بڑے احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بندے کو اپنے آستینیں صحیح کرنی چاہیے، اپنے کپڑے صحیح ہونے چاہیے، خوشبو لگائیں، صاف ستھرا ہو، اور اللہ رب العزت کے حضور آپ حاضر ہو رہے ہیں، آپ کی حاضری لگ رہی ہے اللہ کے حضور. تو پھر ہم کیا کہ بہت اچھے انداز میں نماز پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور خشوع اور خضوع کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکتیں ملیں گی. اللہ رب العزت تمام باپ کو برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.